الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ قرآن کریم کے 24ویں اور 25ویں پارے کا مختصر خلاصہ اور اس کی مختصر تفسیر آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے عذاب قبر اور بعث بعد الموت دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ آیت اس طریقے سے ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین تمہاری روحوں کو روک لیتا ہے، ان لوگوں کی روحوں کو روک لیتا ہے اپنے پاس جن کی موت کا وقت ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کی روحوں کو جو سو جاتے ہیں نیند کی حالت میں، پھر جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، اور جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کی بہت سی نشانی ہیں۔ آپ دیکھیے انسان جب سوتا ہے تو روح جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روح حیوانی اور ایک ہے روح نفسانی۔ روح حیوانی تو اس کے اندر رہتی ہے، اور روح نفسانی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ جب وہ روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو آپ اس کو بولا تو اس کو سنائی نہیں دے گا، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ اپنے دماغ سے کوئی چیز سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن روح حیوانی اس کے اندر رہتی ہے تو اس کا دل کام کرتا رہتا ہے، اس کا خون اس کے جسم کے اندر دوڑتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی سانس بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو جو روح نفسانی ہے اس کو میں روک لیتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین اس روح کو روکتا ہے تو اندر جو روح حیوانی ہے وہ بہت مر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر سے وہ اس کی جسم کے اندر آ جاتی ہے اور انسان اٹھ جاتا ہے۔ موت اور نیند یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب آدمی سوتا ہے رات میں تو نیند کے اثر اللہ رب العالمین نے نیند اور موت یہ سمجھ لیجیے کہ نیند جو ہے وہ انسان کی موت کی چھوٹی بہن ہے۔ موت جب آتی ہے تو آدمی کا جسم پورے طریقے سے کام نہیں کرتا، لیکن جب انسان سوتا ہے اور اس کو نیند آتی ہے تو اس کے کچھ اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور کچھ اعضاء اس کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا۔ ہم اور آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں سوتے ٹائم، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی سوتا ہوں، نہیں اموت و مرتا ہوں اور اٹھتا ہوں، نہیں واحیا زندہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ یہ ہے دعا۔ تو موت کی چھوٹی بہن نیند کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس پروردگار کا، تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے زندگی دی میرے مرنے کے بعد، جبکہ وہ سو کے اٹھا ہے، مرے نہیں اٹھا ہے۔ اسی لیے موت میں اور نیند میں کافی مماثلت ہے، دونوں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو گہری نیند سنانے کے بعد دوبارہ اٹھا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کی موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اسی سے عذاب قبر کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک انسان ہے سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو سلائے ہوئے وہ سو رہا ہے، اب وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کوئی
باہر والوں کو نہیں معلوم. وہ خوش ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہے, یہ باہر والوں کو نہیں معلوم. تو جب آدمی اپنے برابر میں جو آدمی سو رہا ہے, اس سونے والے کی حالت کو پتہ نہیں لگا سکتا, تو قبر والے کی حالت کو کیسے پتہ لگا سکتا ہے؟ اور جس طریقے سے سونے والے کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے خواب میں, اور سونے والے کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے خواب میں, تو جب یہ نیند میں ابھی پورے طریقے سے نہیں مرا ہے, تب بھی خوشی کو اور تکلیف کو برداشت کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. اسی طریقے سے پورے طریقے سے مر جاتا ہے, تب بھی اس کو تکلیف ہوگی تو تکلیف محسوس کرے گا, اور اگر اس کو خوشی ہوگی تو خوشی محسوس کرے گا. یعنی نیند سے اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کرنے اور قبر کے اندر عذاب, ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کی نیند سے ثابت کیا. آگے اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا, جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا, زیادتی کر لی, یعنی گناہ کر لیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. یہ مت سوچو میں نے بہت گناہ کر دیے ہیں, اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے مغفرت مانگ کر دیکھیے, اللہ رب العالمین سے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تو تمام کے تمام گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, آپ گناہ کر کے اس سے توبہ کیجیے, معافی مانگیے, اللہ معاف کرتے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, پھر آگے بات کو پڑھاتا ہوں. آیت ہے, اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ نا امید رہا. یہی ترجمہ ہے. لیکن ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قرآن کے اندر تحریف معنوی, یعنی لفظ تو نہیں بدل سکے لیکن ترجمہ بدل گئی. اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں. ترجمہ کرتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے, یا عبادی الذین, اے نبی آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے. سمجھے ترجمہ؟ سمجھا؟ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمارے کچھ بھائی, اے میرے نبی آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے. بتائیے ہم نبی کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کر لیا. لیکن وہ ایسے ترجمہ کرتے ہیں, اے میرے نبی آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. یعنی انہوں نے اللہ سے نبی کا بندہ بنا لیا. یہ کہنا ان کا صحیح ہے؟ سراسر غلط ہے, کیونکہ یہ قرآن آیت کے خلاف ہے. اس آیت کے بھی خلاف ہے, یہ تحریف معنوی ہے قرآن کے اندر, اور قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جس کو اللہ حکومت دے دے, یا اللہ حکمت دے دے, یا نبوت دے دے, یا کتاب دے دے, یعنی نبی بنا کر بھیج دے. کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. کونوا عباد اللہ, کونوا عبادا لی من دون اللہ, جو یہ کہے کہ اے لوگوں تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ, یا یہ کہے کہ اے لوگوں تم میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ. کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, کسی نبی کے لیے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ, میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. کونوا عبادا لی من دون اللہ, کوئی نبی یہ نہیں کہتا. لیکن ہمارے بھائی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے اے میرے بندو, اس لیے ترجمہ کرتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو, یعنی نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو. یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے قرآن کریم کے اندر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنتی گروہ کا تذکرہ کیا ہے, جہنمی گروہ کا تذکرہ کیا ہے.
شروعات کی ہے جہنمی گروہ سے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان لوگوں کو جو گنہگار ہیں جب ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب ان کو جہنم کی طرف ہانچ کر سارے کے سارے لوگوں کو لے جایا جائے گا. اب دیکھیے یہاں ہانکنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ہانکا کس کو جاتا ہے؟ انسانوں کو، جانوروں کو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گنہگاروں کی کیا پوزیشن ہوگی قیامت کے موقع پر، قیامت کے دن میدان محشر میں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، انہیں ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور جب وہ جہنم کے پاس، جہنم کے کنارے، جہنم کے سامنے پہنچ جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ بالکل جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو جہنم کے دروازوں سے کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کیا تمہارے پاس نہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں اور اللہ کے قرآن کو سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا دن بڑا سخت ہوگا، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس میں اللہ کی آیتیں سنانے والا بھی آیا تھا، اللہ کا قرآن بتانے والا بھی آیا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا، اور اس دن کے بارے میں خبر دینے والا بھی آیا تھا، لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا. آواز آئے گی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر بھیجو. فبئس مثوى المتکبرین، تو جنہوں نے میری آیتوں سے، میرے نبی کی باتوں سے، میرے قرآن اور حدیث کے ذریعے، جنہوں نے ان قرآن و حدیث سے، میرے نبی کی باتوں سے جنہوں نے ظلمانی اختیار کی ہے، سرکشی اختیار کی ہے، ان سب کو جہنم کے اندر داخل کر دو، اور وہ ان کو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. فبئس مثوى المتکبرین، جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں. کیا بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین؟ دیکھیے نفسیاتی بات اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جہنم میں جانے والے، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہونے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جاتا تھا، کفرتم، تو انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، توحید سمجھ میں نہیں آتی تھی. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو مان لیا کرتے تھے. دوسری آیت کے ذریعے سے سمجھیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا، صرف اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی باتوں کو بتایا جاتا ہے، توحید کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں کرتے ہیں، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بڑا ہی برا لگتا ہے. توحید کی بات مت بتائیے، صرف ایک اللہ کی باتیں مت بتائیے، برا لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی باتوں کو بتایا جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ اگر توحید کی باتیں بتائیے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلائیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد پوری کرنے والا نہیں، تو برا لگتا ہے. یہ تمام چیزیں کہنے والوں کو پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے پکارتے ہیں، کون کون سے القاب سے پکارتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیے، اگر آپ کو یہ سنائیں گے کہ اولاد صرف اللہ دیتا ہے، روزی صرف اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، بیماریاں وہی دور کرتا ہے، برا لگے گا. لیکن آپ بتائیے کہ ارے فلاں صحابی دے دیتے ہیں، وہاں چلے جائیے، وہ وہاں سے بھی مل جاتا ہے، یہاں سے مراد پوری نہ ہو تو وہاں سے مراد پوری ہو جائے گی. انہوں نے فلاں کو لڑکا چاہیے تھا، وہ
اس کے یہاں چلا گیا, لڑکا مل گیا, فلاں کو لڑکی چاہیے تھی, اس کے یہاں چلی گئی, لڑکی مل گئی. اس طریقے کی جب باتیں ہم بتائیں گے یستبشرون تو بڑے خوش ہوں گے. اب میں نے ایک بات بتایا نا, 12 سال کے بعد سمندر سے جہاز نکال دیا اور جتنے باراتی تھے سب کے سب زندہ نکلے, ہے نا. اس طریقے کی باتیں بتائیے. تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ باراتی تھے یا نوجوان تھے, 12 سال میں بھی کچھ نہیں ہوا, سب زندہ نکل آئے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں. اب آپ کو کتنے کی بات ہوتی ہے. آگے دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي, تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو. ادعونی استجب لکم, مجھ سے ہی دعا کرو, مجھ ہی سے مانگو. استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو لوگ مجھ سے مانگنے سے یا میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں, بچتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, اور اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک بار مانگے, 2 بار مانگے, 3 بار مانگے, اس کے بعد وہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ کو منع کر دے گا کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے, آپ نے تو روزانہ کا دھندا بنا دیا, منہ اٹھا کے سیدھے ہمارے یہ بات چل جاتے ہو. ہماری بھی ضرورت ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہم کب تک دعا کرتے ہیں, اس طریقے کے جواب ملتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں. اللہ کہتا ہے اگر نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں, اور اللہ رب العالمین سے اگر نہیں مانگا جائے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرماتے ہیں دعا هو العبادت, دعا عبادت ہے, اور اللہ کی اگر عبادت نہیں کرو گے تو اللہ خوش ہوگا, ناراض ہوگا, تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے دعا اللہ رب العالمین سے مانگو, اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے والا ہے. آگے اللہ رب العالمین پھر سے جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ آیتیں ذرا سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ, اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا. أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, آگ کے پاس میں, جہنم کے پاس میں, جب اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا, جب وہ جہنم کے پاس میں آ جائیں گے. شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ, تو انہوں نے دنیا کے اندر جو بھی کام کیے تھے, جو بھی کرتوت کیے تھے, جتنے بھی کام کیے تھے, ان کے کان گواہی دیں گے, ان کی آنکھیں گواہی دیں گی, ان کی ایک کھال ہوتی ہے, جسموں کی یہ سن جواب دے دیے, گواہی دے گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ, گواہی دے گی, خلاف بولیں گے. یہ سب دیکھ رہے ہیں نا, یہاں یہ پیر یہ سب لے جاتے ہیں کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی خفیہ پولیس ہے. یہ ابھی نہیں بولے گی, یہ قیامت کے دن بولے گی. کیا کیا کرتے رہے ہو یہ سب گواہی دیں گے. جب بندہ دیکھے گا کہ یہ میرے ہاتھ, میرے پیر, میرے کان, میری آنکھیں میرے ہی خلاف اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے دیں, تو جواب دے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا, تم میرے خلاف کیوں بولنے لگے, تم میرے خلاف کیسے بولنے لگے. تو یہ جواب پھر سے دیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے, اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی آج طاقت دے دی. أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس نے تمام لوگوں کو بولنے کی طاقت دی تھی, آج اللہ رب العالمین نے مجھے بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَجُلُودُكُمْ. انسان تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ اس کی آنکھیں, یہ اس کے کان, یہ اس کے ہاتھ اور پیر, اس کے جسم, اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ, اور وہ تو یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ ہم تو بہت سارے کام ایسے کر لیتے ہیں جو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا. آج اللہ رب العالمین کہاں بتائے
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ، تمہارے اس گمان ہی نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور آج تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر تم جہنم کے اندر جا کے صبر کرو گے، صبر بھی کرو تب بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر معافی بھی مانگو تب بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، صبر کا مظاہرہ کرو گے تب بھی جہنم کے اندر، اور اگر معافی بھی مانگو گے تب بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک کہا کرتے تھے شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، کوئی سن نہ لے گا، اگر کوئی سن لے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں کفر کیا، انہوں نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَلْغَوْا فِيهِ، سنو مت، شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے، مکہ کا ایک سردار ملا، کہنے لگا وہ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہارے مکہ والے کو چین سے رہنے نہیں دیتے، مکہ چھوڑ کے جاؤ۔ کہنے لگا تم ایسے شریف لوگ اگر ایک ایک کر کے سب مکہ سے چلے جائیں گے تو مکہ میں کون رہے گا؟ تو کہا میں کیا کروں؟ کہا تم میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، میں اس بات کی گارنٹی ہوں، میں اپنی پناہ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا کے لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے فکر ہو گئے، عبادت کر رہے ہیں اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر قرآن کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں۔ مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ اگر یہ ایسے ہی تلاوت کرتا رہا اور ہمارے یہاں کے لوگ اسی طریقے سے قرآن کو سنتے رہے تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس سردار کے پاس میں پہنچے اور کہا ابو بکر صدیق یا تو تم پڑھنا ختم کر دو یا ابو بکر سے کہو کہ عبادت تو کرے لیکن قرآن زور سے نہ پڑھا کرے۔ اب یہ سردار اس نے اپنی پناہ میں لیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتا ہے اور ابو بکر صدیق سے کہتا ہے، ابو بکر صدیق نے جواب دیا قرآن تو میں زور سے پڑھوں گا، تم اپنی پناہ میں مجھے رکھ، کوئی لاغت کر دو، اور اس کے بعد اس کی پناہ ختم کر دیتے۔ قرآن پڑھنا ختم نہیں کرتا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ باقی سردار جو دن میں یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے مت دو، قرآن مت سنو اور شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر نبی کا قرآن سننے کے لیے آئے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کتنے سردار چھپ چھپ کے آئے کہ جب گئے تو ایک ہی راستے میں سب اکٹھا ہو گئے۔ راز کھل گیا کہ ارے تم بھی قرآن سننے آتے ہو، اچھا تم بھی قرآن سننے کے لیے آئے تھے، سب زیادہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہو۔ تو اس میں سے ایک آدمی پوچھتا ہے ابو جہل سے کہ یہ بتاؤ یہ تم قرآن سننے کے لیے آتے ہو کیسا ہے قرآن؟ یقین ہے اللہ کا قرآن ہے، ہدایت کی طرف بتاتا ہے؟ تو دیکھو ابو جہل بھی بڑا ہوشیار تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ نہیں ہے، منع بھی نہیں کر رہا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد مناف سے یعنی عبد مناف کی اولاد سے، اور ہم بنو مخزوم سے یعنی مخزوم قبیلے کے۔ جاہلیت کے دور کے اندر ان کے قبیلے میں اور میرے قبیلے ہمیشہ مقابلہ رہا کرتا تھا، یہ اگر ایک نیک کام کرتے تھے تو ہم لوگ بھی کرتے تھے، یہ دو نیک کام کرتے تھے تو ہم لوگ بھی کرتے تھے۔ اب جب ان کے اندر نبی بن کر آ گیا تو بتاؤ میں کیسے ان کے نبی کو تسلیم کر دوں، میں ان کے نبی کو کیسے مان لوں؟ یہی کہا کہ قرآن کے اندر کوئی غلطی ہے، میں تو ایسے ہی چلا رہا ہوں سننے کے لیے، مجھے کوئی یقین نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، بات کو گھما دیا۔ اس دور کے مشرک کافر بھی نبی کریم
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرے تو تم اس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ. جب وہ برائی کا معاملہ کرے تم اپنی طرف سے اچھائی دکھاؤ، اچھائی کے ساتھ میں جب اس کے ساتھ میں پیش آؤ گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا جانی دشمن ہوگا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. کچھ دن بیتے وہ برائی کا برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ اچھائی کا اچھائی کرتے رہے. کچھ دن گزریں گے کہ وہی تمہارا جو دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا دوست بن جائے گا. آپ دیکھیے ایک آدمی آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو برابر سلام کیجیے، وہ نہیں بولتا آپ سے کوئی بات، آپ اسے سلام کیجیے، جہاں میرے سلام کیجیے، جہاں میرے سلام کیجیے. کچھ دن گزریں گے تو سلام کا جواب دے گا اور اس طریقے سے بات آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرو. آگے 25واں بات شروع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے ایک بڑی پیاری بات بتائی. اللہ رب العالمین کی سے قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت تک علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا، اور دنیا کے اندر کوئی بھی پھل اپنے شگوفے سے نہیں نکلتا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور کوئی بھی مادہ حاملہ نہیں ہوتی. وَلَا تَضَعُ، اور نہ ہی وہ کوئی بچے کو جنتی ہے. إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس میں ہوتا ہے. کوئی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا نہیں ہے اور کوئی بھی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی، لیکن اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہوتا ہے. آپ بتا دیجیے اب کس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے، کس کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے، کس کے پیٹ، کس مادہ کے پیٹ میں کون سا بچہ ہے، کب اس کے ہاتھ بنانا ہے، کب اس کے ہاتھ بنانا ہے، کب اس کے پیر بنانا ہے، کب اس کی زبان بنانا ہے، اور کتنے مادہ ایسی ہے جن کے پیٹوں کے اندر بچے ہیں، کس کے میں کیا کس وقت لینا ہے، یہ سارا کا سارا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. آپ اندازہ کریں کتنی زبردست طاقت اور کتنی زبردست علم والا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم تمہیں آفاق کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ہم تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، اللہ رب العالمین کون ہے، یہ تمہیں یقین ہو جائے گا. ہم تمہیں تمہارے نفسوں کے اندر اس طریقے کی نشانیاں دکھا دیں گے اور تمہیں زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے گا. آپ غور کر کے دیکھیے گا، حیران رہ جاؤ گے، عقل دنگ رہ جائے گی. اتنا بڑا سورج لٹکا ہوا ہے، چاند دیکھیے کس طریقے سے اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہے، زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، بادلوں میں سمندر سے پانی بادلوں پہ جا رہا ہے، پھر وہاں سے بارش کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر کا عقل دنگ رہ جائے گی. پوری زمین و آسمان کی اگر آپ معائنہ کر کے دیکھیں، خود اپنی نفسوں میں دیکھیں، دل کس طریقے سے حرکت کر رہا ہے، کان کس طریقے سے کام کر رہا ہے، آنکھیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، جسم کے اندر جو پیٹ کے اندر مشینیں ہیں، کھانا کہاں جانا ہے، کھانا پچانے والی مشین کون سی ہے، نکالنے والی مشین کون سی ہے، خون کہاں سے بنے گا، پانی کہاں جمع ہوگا، خون کہاں فلٹر ہوگا، سانس کے لیے کون سی چیزیں، تمام چیزوں پہ آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ہو جائے گا. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تمہیں تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا، اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی شریعت کی وحی دی ہے جو ہم نے موسیٰ کی طرف کی تھی، جو ہم نے نوح کی طرف کی تھی، جو ہم نے ابراہیم کی طرف کی تھی، ہم نے جو موسیٰ کی طرف کی تھی، ہم نے آپ سے پہلے جو نبیوں کی طرف وحی کی تھی وہی کہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اسی کی طرف ہم نے آپ کو وصیت کی ہے. یہاں پر ایک چیز سمجھیے، شریعت اور دین یہ دو الگ الگ الفاظ یہاں پر ہیں. دین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، دین اور شریعت. دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ سب کا ایک ہی نام، دین سب کا ایک ہے. شریعت سب نبیوں کی الگ الگ ہے، کچھ نہ کچھ
چینج کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے ہر نبی کی شریعت. دین یعنی دین کا مطلب ہوا کہ اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں سارے نبیوں کے اندر ایک ہی رہی ہیں. یعنی توحید کی طرف سارے نبیوں کو بلایا. ٹھیک ہے، دین سارے نبیوں کا ایک ہی ہے، سب نے توحید کی طرف بلایا. شریعتیں الگ الگ ہو گئی، فرق ہو گیا زمانے کے حساب سے. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن اور بھائیوں کا نکاح جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دنیا بڑھانا تھا اور انسانوں کو بڑھانا تھا، تو بہن اور بھائیوں کا نکاح جائز تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں. اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو سگی بہنوں سے نکاح جائز ہے. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اور دوسرے جو اور انبیاء آئے ہیں، مال غنیمت جو جنگوں میں ملا کرتا تھا، ان سارے نبیوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا. تو شریعتوں میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوتی رہی ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اسی دین کی طرف آپ کو، میں نے وہی دین آپ کو بھی دیا ہے، اسی دین کی وصیت ہم آپ کو کر رہے ہیں جو میں نے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا. شریعتوں میں تھوڑا فرق ہے، شریعتوں میں تھوڑی چینجنگ آئی. آگے دیکھیے اللہ رب العالمین بڑی پیاری بات کہا ہے. آج ہم لوگوں کو دنیا کی بڑی فکر رہتی ہے، مال کیسے کمایا جائے، کہاں بچا کے رکھا جائے، کتنا بچا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے. اب آخرت کی کھیتی مطلب جتنے اچھے اعمال آپ کریں یہاں سے چلے جائیں گے وہاں پائیں گے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی کیا کر دیتے ہیں. وما له في الآخرة من نصيب، اور آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. تم جب بھی اللہ سے دعا کرو یا جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ سے یہ نہ کہا کرو اے اللہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دے، بلکہ یہ کہا کرو اے اللہ اس کا بدلہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں دے دے. کیوں؟ اللہ کی کمی ہے، اگر وہ دنیا میں دے دے گا تو آخرت میں ختم ہو جائے گا اس کے پاس نہیں نا. اور نہ یہ کہو کہ نہیں آخرت میں چاہیے مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، اس کی کمی نہیں ہے. آپ دنیا میں بھی مانگیے آخرت میں بھی مانگیے. من کان یرید ثواب الدنیا، بہت سارے لوگ تو ایسے لوگ کہتے ہیں مجھے دنیا میں مل جائے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس دنیا میں دینے کے لیے بھی اور آخرت میں دینے کے لیے بھی ہے. اس لیے کبھی بھی دعا مانگو یا کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کہو کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے یہاں پر بھی دے اور وہاں پر. آگے دیکھیے اللہ رب العالمین وحی جو انبیاء کے اوپر نازل ہوتی تھی اس کی قسمیں بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے باتیں کرے، اللہ رب العالمین سے بات کرے. ما کان لبشر، مناسب ہی نہیں کسی بھی انسان کے لیے، جائز ہی نہیں ان یکلمہ اللہ کہ وہ اللہ سے باتیں کرے الا وحیا. اب دیکھیے کس میں بتا رہے ہیں کس طریقے سے اللہ سے بات ہو سکتی ہے. الا وحیا، وحی کے ذریعے سے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر کسی بات کو ڈال دے یا وہ فوراً میں خود دیکھ لے کہ مجھے کیا کرنا ہے. انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. وہ نبی نہیں ہوتے لیکن ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈال دی تھی کہ تم اپنے بیٹے کو سمندر کے اندر ڈال دو. اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اب دوسری چیز الا وحیا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کے اور اس نبی کے درمیان میں پردہ ہوتا ہے. اللہ کے اور اس نبی کے درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ بات کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین سے بات کی، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں دیکھا، پردہ ہوا. اللہ کہہ رہا ہے مناسب
انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہی کام کریں گے، ہم تو اس کے ہی نقش قدم پر چلیں گے جو باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کا حال ہے، ان کو بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آنا، وہی مانیں گے۔ ہم کیسے آئے ہیں؟ ہمارے ابو تو یہی کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے دادا نے بھی یہی کام کیا ہے، ہمارے ابو نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے ہمیشہ، ہمارے گھر میں سب ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے قرآن و حدیث کے اندر نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کے ابو کون ہیں؟ نبی بن کر آئے تھے، آپ کے ابو کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نبی کی قرآن، نبی کی حدیث اور اللہ کے قرآن کو دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ کہتا ہے قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَحْسَنَ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اب وہ آنے والا ان کو سمجھانے والا سے یہ کہتا ہے اگر میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاؤں جس چیز کے اوپر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، یعنی اگر میں تمہیں قرآن و حدیث بتاؤں، اگر میں تمہارے سامنے قرآن و حدیث رکھوں، تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو رکھ رہے ہو، میں تمہارے سامنے قرآن و حدیث رکھ رہا ہوں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے بھی اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو اس طریقے کا جواب دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور آپ دیکھیے ہم نے کس طریقے سے ان کو بدلہ لیا، کس طریقے سے ہم نے ان کو سزا دی۔ اس لیے یہ بات خطرناک جواب ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ باپ دادا کے نقش قدم پر چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف چاہیے۔ باپ دادا تو کچے مکانوں میں رہتے ہوئے آئے، آپ نے اپنا مکان پتہ کیوں لگایا؟ اب باپ دادا کا نقش قدم یاد نہیں آیا؟ باپ دادا نے تو کبھی موٹر سائیکل اور کاروں پہ سفر نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اونٹوں پہ یا ریل گاڑی اور بسوں میں گھومے، آپ کاروں سے کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہاں آپ کے باپ دادا کے نقش قدم یاد نہیں آتے، اس لیے یہ بہانہ چھوڑیے، یہ بہانہ ہے شریعت سے بھاگنے کا، قرآن و حدیث سے بھاگنے کا اور حق سے انکار کرنے کا۔ آگے دیکھیے مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہی نبی بنا کے کیوں بھیجا؟ تم ہی ملے تھے اللہ رب العالمین کو نبی بنانے کے لیے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ رب العالمین نے تمہارے علاوہ یہ دو بڑے شہروں میں سے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی مکہ کے اور طائف کے ان دونوں بڑے بڑے شہروں میں سے کسی دوسرے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کیوں نہیں اتارا کہ تم اللہ کو، تم ہی میرے اللہ کو نبی بنانے کے لیے، اور کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں ہی نبی بنا کر بھیجا اور تمہارے ہی اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ تم ہی اکیلے بچے تھے، اب اللہ رب العالمین کہتا ہے اَوْهُمْ يَحْسِبُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کسی کو نبی بنانا، کسی کو رسول بنانا یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میری رحمت ہے، میں اپنے جس بندے کو چن لیتا ہوں اس کو نبی بنا دیتا ہوں، جس کو چن لیتا ہوں اس کو رسول بنا دیتا ہوں۔ اَوْهُمْ يَحْسِبُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یہ میری رحمت کو کب سے تقسیم کرنے لگے، ان کو کس نے حق دے دیا میری رحمت کو تقسیم کرنے کا؟ کیا یہ مجھے بتائیں گے کہ میں کس کو نبی بنا کر بھیجوں، میں کس کو رسول بنا کر بھیجوں؟ اَوْهُمْ يَحْسِبُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی رحمت کو کب سے تقسیم کرنے لگے، یہ کب سے تقسیم کرنے لگے؟ یہ بتائیں کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ واضح کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات کے اندر، انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے، مبارک رات کے اندر اللہ نے نازل کیا۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ دھوکہ لگا کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نہیں بلکہ شب برات میں نازل ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 15
یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، اور دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور دوسری جگہ اسی رات کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قدر والی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ مبارک رات اور قدر والی رات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شعبان میں آتی ہے یا رمضان میں آتی ہے؟ اس کا بھی فیصلہ اللہ رب العالمین نے کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو رات آتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے۔ تو لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر کا مطلب ہے رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی رات مراد ہے، اور پھر اس میں جانتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کام کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے کھانے پینے کا ذکر کر رہا ہے، یہ جہنم کے اندر جب جائیں گے تو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ، ان کو دھوڑ کا درخت، کانٹے دار درخت جو جہنم کے اندر نکلے گا، وہ درخت ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، طعام الاسیم، گنہگاروں کا وہ کھانا ہوگا۔ اب مشرکین کے سامنے جب نبی نے یہ سنایا تو خوب ہنسے، کہنے لگے آج غلطی پکڑ میں آئی، آج ہم نے غلطی پکڑی قرآن کے اندر۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ لکڑی کو آگ میں ڈال دو تو لکڑی جل جاتی ہے، جب لکڑی آگ میں جل جاتی ہے تو آگ کے اندر جہنم کے اندر بیڑ کیسے نکل آئے گا؟ آج غلطی پکڑی ہم نے قرآن کے اندر۔ لیکن اگر دیکھا جائے اللہ فرماتا ہے سنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم ان کو زمین و آسمان کے اندر ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ ان کو میری بات کے اوپر یقین ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے ایک پیڑ ہے، آپ اس کو دن رات پانی کے اندر ڈبو کے رکھیے، جب پانی بھرتے رہیے پانی ڈالتے رہیے، پیڑ اچھا ہو جائے گا یا سڑ جائے گا؟ سڑ جائے گا۔ برابر پانی، دھوپ نہیں مل رہی ہے، پانی 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 ہی اس کو دے رہا ہے، سڑ جائے گا، ایک دن آگے سڑ جائے گا۔ لیکن جس پانی کی زیادتی کی وجہ سے پیڑ سڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ پیڑ ایسے ہیں جو سمندر میں اٹھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے سمندر میں پیڑ اٹھتے ہیں نا، وہاں تو دن رات پانی، ہمیشہ پانی ہے، لیکن وہ تو نہیں سڑتے۔ جی یہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ لکڑی آگ میں جل جاتی ہے، لیکن کس طریقے سے کچھ پیڑ پانی میں سڑ جاتے ہیں اور کچھ پیڑ پانی کے اندر نہیں سڑتے ہیں، سمندر کے اندر نکلتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وہ پیڑ کو بھی نکالیں تو اس کی لکڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طعام الاسیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور جب وہ اس کو کھائیں گے اور جب ان کے پیٹ میں جائے گا کَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، تو وہ تلچھٹ کی طرح ہوگا، اتنا گرم ہوگا اس طریقے سے کڑھائی کے اندر تیل کھولتا ہے، جب وہ پیٹ کے اندر جائے گا تو پیٹ میں بھی اسی طریقے سے کھولے گا، کَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغْلِيِ الْحَمِيمِ، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ کے اندر کھول رہا ہوگا، خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ، ان کو ان کے عذاب دھر کی طرف لے جاؤ، ان کو اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچ جائیں، خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب یہ جہنمی اس جگہ پہنچ جائیں گے اللہ فرمائے گا ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، اب گرم کھولتا ہوا پانی پلا کر ان کے سروں پر بہا دو، اب گرم کھولتا ہوا پانی لا کر ان کے سروں پہ ڈالو، وہ پانی جب ڈالا جائے گا آواز آئے گی ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آئیے عذاب کا مزہ چکھو، یہ عذاب چکھو، اس کا مزہ چکھو، جہنم کے اندر رہ کے یہ عذاب تمہارے اوپر کڑھاتا رہے گا، اس کا عذاب، یہ عذاب چکھتے رہو، اس کا مزہ چکھتے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کے عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو جہنم بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی پناہ مانگا کرتے تھے. بہت ساری دعائیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتا دوں, اس دعا کو اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے. اللہم اجرنی من النار. اور چھوٹی سی دعا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے صبح 7 مرتبہ پڑھ لیا, شام سے پہلے اگر وہ ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا اور صبح سے پہلے وہ ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کی جہنم کے عذاب سے, آگ سے حفاظت فرمائے گا. اللہم اجرنی من النار. چھوٹی سی دعا, صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھا ہے. شرط وہی ہے کہ شرک نہ کیا. اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو. اگر شرک کیا ہے تو کوئی عمل اللہ نے قبول کیا. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے 25 پارے کے اندر. اللہ فرماتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. لوگوں کے لیے زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں, مومنوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. وفی خلقکم, اگر غور کرو گے تو تمہیں میری توحید اپنے اندر ہی معلوم ہو جائے گی. وما یبث من دابۃ, اور اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہو گے اور اگر میرے بارے میں پتہ لگانا چاہو گے تو ہم نے کتنی نشانیاں تمہارے اندر رکھ دی ہیں, اور ہم نے کتنی نشانیاں ان چوپڑوں کو جو پیدا کیا اس کے اندر رکھ دی ہیں. یہ پانی جو آسمان سے تمہارے لیے گرتا ہے, یا اسی طریقے سے جو ہوائیں چلتی ہیں, دن آتا ہے, رات آتی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی رب ہے. اللہ ہے جو ان کو چلا رہا ہے, پانی کو لے کے آ رہا ہے, دن و رات کو بدل رہا ہے. یہ تمام کی تمام کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی, آپ اگر ان پر غور کیجیے, دیکھیے اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان پہ غور کرنا ہے. لیکن نکتہ یاد کیجیے, اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان پہ غور کرنا ہے, اللہ پہ غور نہیں کرنا. اللہ پہ غور کرنے لگو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائی, تو خود ہی سے جواب دیتا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات آتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ نے بنایا. یہ سورج آسمان کس نے بنایا, تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو اللہ نے بنایا. پھر اس کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا. اب وہ سوچ رہا ہے اللہ کو کس نے بنایا. اور اگر اس طریقے کی چیز اگر کسی انسان کے دماغ میں آ جائے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورت کی تلاوت کر لیں. اللہ رب العالمین اس کی توحید کی حفاظت فرمائے. یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.